مانسون بارشوں سے سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمشنر ملتان شان الحق کا ڈویژن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پڑتال کرنے کا حکم۔ ڈویژن بھر میں 4 انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا دریائے چناب کے کنارے واقع مختلف علاقوں کا دورہ۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او خانیوال کا دریائے چناب پر فاضل شاہ بند کا دورہ۔ محکمہ انہار کے افسران نے پیشگی تیاریوں بارے بریفنگ دی۔ راجن پور میں ٹڈی دل کا بڑے پیمانے پر حملہ، شہر فرید کوٹ مٹن، قصبہ شکارپور سمیت متعدد علاقوں کو ٹڈی دل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اسپرے بے سود ثابت، کسانوں کا ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کرنے کا مطالبہ۔ علی پور کے نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی، خانکڑ، دوائمہ، سندائی بستی جھلن، سرکیا کے علاقے شدید متاثر، کپاس، مونگ اور تل کی فصل ابتدائی مراحل میں ہی ٹڈی دل کی بھینٹ چڑھ گئی۔ محکمہ زراعت کی جانب سے اقدامات نہ ہونے پر کسان شکوہ کناں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جانور بکے نہ بکے، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ عید قربان سے قبل بیوپاری اور خریدار ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں ہوشیار۔ پہلے ادا کرنا ہوگا ٹیکس۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے والے ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی گئی ہے۔ بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول۔ جنوبی پنجاب میں کرونا، انسانی جانیں نگلنے لگا۔ نشتر اسپتال ملتان میں کرونا کے 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ادھر ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان کا مسیحا بھی کورونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چیسٹ اسپیشلسٹ کورونا وبا کے باعث چل بسے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان بھی کورونا کے نشانے پر۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹی لیٹر پر منتقل۔ رحیمیہ خان میں کورونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ بہاولپور میں کورونا کے مریضوں نے عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ کورونا کے پازیٹیو مریضوں کا ہوم آئسولیشن توڑ کر عام افراد کو ملنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارٹ کا کہنا ہے کہ کورونا کے پازیٹیو مریض ہوم آئسولیشن سے مارکیٹ میں جانے لگے تھے۔ ایسے مریضوں کو عوام سے ملنے سے روکنے کے لیے جیو میپنگ شروع کی گئی ہے۔ اب ہوم آئسولیشن SOPs کے مطابق ہوگی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمرا انجیکشن رحیمیہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کورونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید اسپتال پیش۔ ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمرا انجیکشن شیخ زاید اسپتال میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ HD یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور ICU میں مزید 8 بیڈز لگا دیے گئے۔ نشتر اسپتال میں کورونا کاؤنسلنگ روم بھی بنانے کا فیصلہ۔ مریضوں کے رشتہ داروں کو آگاہی دی جائے گی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن۔ ملتان میں شاہ رکن عالم، نیو ملتان اور MDA چوک 30 جون تک بند۔ 2 ڈاکٹرز اور 2 ڈسپینسرز کی ڈیوٹیاں متعلقہ علاقوں میں لگا دی گئیں۔ ڈاکٹرز ہاٹ سپاٹ کے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے مثبت کیسز کی مانیٹرنگ کریں گے۔ DG خان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز۔ ڈیرہ غازی خان کے 7 علاقے 14 روز کے لیے سیل۔ قیابانی سرور، ماڈل ٹاؤن، شاکر ٹاؤن، بلاک 48، نیو ڈیفنس کالونی میں سیلنگ برقرار۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضلعی انتظامیہ ان ایکشن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ضلعی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 15 دکان مالکان کو جرمانے اور درجنوں دکانیں سیل۔ ادھر راجن پور میں
شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی ان ایکشن اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم، کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہی ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 سٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پڑ لگ گئے، 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔ رحیمیہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی۔ شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور، آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی جی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ راکھی منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، بہاولپور میں بجلی غائب ہو گئی، فرید گیٹ، اندرون شہر اور متعدد مارکیٹس میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو گھروں پر سکون، نہ ہی دکانوں پر آرام، متعدد گھروں میں پانی کی بھی قلت ہو گئی، شہریوں کا میپ کو انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں سوئی گیس نایاب، تحصیل کالونی، نورے والا، بستی گاون شاہ میں گیس کی 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، خواتین پریشان، کہتی ہیں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے پر کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے، شہریوں کا حکام سے لوڈ شیڈنگ ختم اور پریشر ٹھیک کرنے کا حکم۔ علی پور میں ٹی ایم اے کی ہٹ دھرمی، شہر بھر کا کچرا غلہ منڈی میں ڈالنا شروع کر دیا، غلہ منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل، 15 سال قبل شروع ہونے والا یہ غلہ منڈی کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا، 4 دیواری اور بجلی کے پول چوری ہو گئے۔ منجن آباد میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی، سرکولر روڈ کا سیوریج سسٹم ناکارہ، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا، کہتے ہیں متعدد بار میونسپل کمیٹی کو درخواستیں دینے پر بھی سنوائی نہ ہو سکی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے 4 پارکوں کے ٹینڈر کی تاریخ تبدیل، شاہ شمس صلاح الدین، دھوبی گھاٹ اور احمد کالونی پارک کے ٹینڈر 30 جون کو ہوں گے، پارکوں کے ٹینڈر کا انعقاد 27 جون کو ہونا تھا۔ وائرس کے دنوں میں درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا نہ بھولیں، پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیمیہ خان، انجینئر حبیب احمد سیال کی گفتگو، کہتے ہیں پودوں اور درختوں سے ماحول سرسبز و شاداب بنتا ہے، ہمیں درختوں اور پودوں سے اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرنا چاہیے۔ کورونا اور ٹی ڈی دل کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، کمشنر بہاولپور کے ڈویژن بھر کے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو احکامات، ایس او پیز کے تحت جانوروں کے سیلز پوائنٹ قائم کرنے کی ہدایت، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات بھی دے دیے۔ کورونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے، ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت کورونا بارے جائزہ اجلاس، متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو موجود حالات بارے بریفنگ دی۔ ادھر بہاولپور میں وفاقی وزیر مذہبی امور کی زیر صدارت ویڈیو لنک میٹنگ، علماء کرام نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تجاویز پیش کی۔ رحیمیہ خان میں 5,40,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کی جائزہ اجلاس میں گفتگو، کسانوں کو بروقت اسپرے کا مشورہ دے دیا، کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو فوری طور پر تلف کیا جائے، فصل میں جڑی بوٹیوں کے باعث فی ایکڑ پیداوار 12 سے 42% تک متاثر ہوتی ہے۔ کہروڑ پکا کے کسانوں کی مکئی کی فصل پک کر تیار، ریٹ مناسب نہ ہونے سے فصلیں خراب ہونے لگی، کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی ٹڈی دل کے حملے سے کافی نقصان ہو چکا ہے، حکومت سے تعاون کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خانمال آمد، سابق صوبائی نائب امیر عزیز لطیف کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کسی سیاسی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی، بجٹ عوام دشمن اور پاکستانی عوام کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔
بہاولپور میں خواتین میڈیکل سٹاف کو ہراساں کیے جانے کے کیسز بڑھنے لگے۔ بنیادی مرکز صحت ہتھیجی کی خاتون میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رابعہ کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ۔ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اورنگزیب نے نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ نے ڈویژنل سطح کی کمیٹی بنا دی۔ مظفر گڑھ میں پولٹری فارم ایکٹ 2016 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا حکم، کہتے ہیں پولٹری فارم مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر مت پھینکیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ سی یو ایجوکیشن کا مظفر گڑھ کے بڑے نجی اسکول کو شو کاز نوٹس اساتذہ کی فیسیں اور بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا 26 جون تک تمام اساتذوں کو واجبات ادا کیے جائیں۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی ادارے بند ہیں۔ مظفر گڑھ میں گھریلو حالات سے دل برداشتہ خاتون کا 3 کمسن بچوں کے ہمراہ دریائے چناب میں چھلانگ لگانے کا معاملہ۔ دریا میں ڈوبنے والے 3 بچے تاحال لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ادھر ملتان ہیڈ محمد والا میں گزشتہ روز 2 افراد کے ڈوبنے کا معاملہ۔ ریسکیو نے دوسری لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بلوچستان سے پنجاب آنے والے ٹرک سے لاکھوں روپے مالیت کا ایرانی ڈیزل برآمد۔ بین الصوبائی موٹر سائیکل چوری کا سرغنہ بھی بارڈر ملٹری پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پنجاب سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلوچستان میں فروخت کرتا تھا۔ اٹھ شریف میں تھانہ دھور کوٹ کی کارروائی، انتہائی خطرناک بین الاضلاعی مجاہد اور مرجی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار، لاکھوں روپے کی نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد، مزید تفتیش جاری۔ جنوبی پنجاب سمیت پورا ملک کل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ پاکستان میں بڑا سورج گرہن لگے گا۔ 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک سورج گرہن ہوگا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو براہ راست سورج گرہن کو نہ دیکھنے کی ہدایات۔ ادھر مفتی عبدالقوی کی شہریوں کو خصوصی عبادت کرنے کی تلقین۔ حاملہ خواتین سورج گرہن کے دوران اپنا خاص خیال رکھیں۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ فورٹ آباد کے رہائشی پاک فوج کے بہادر جوان عسکر علی کی 18ویں برسی، عزیز و اقارب نے شہید کی قبر پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ دوسری جانب کوٹ ادو کے رہائشی پاک فوج کے سپاہی محمد افضل شہید کی 14ویں برسی، والدہ کو بیٹے کی شہادت پر فخر۔ خانپور کے ایم پی اے میاں شفیع کی والدہ کا گزشتہ روز انتقال، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، سابق گورنر مخدوم احمد محمود، وزیر قانون راجہ بشارت، وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار سمیت اہم شخصیات کا ٹیلی فون پر اظہار تعزیت۔ اور ملتان کے رہائشی خالد کو چھوٹے قد کی وجہ سے نوکری ملنا محال، غربت اور تنگ دستی سے مجبور 32 سالہ خالد کا قد صرف 3 فٹ ہے۔ خالد کا کہنا ہے کہ بیوی شوگر کی مریضہ ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، کورونا وائرس کے دوران سڑکوں پر ماسک بیچنے کا کام کر رہا ہوں۔